یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ پہلے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی مسلمانوں کو، اور اس کے بعد جو اس کے جو نتائج ہیں، اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت ہی زیادہ برا ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور یہ ہماری پہلی ویڈیو ایسی ہوگی کہ جن میں ہم سوالات تو کریں گے، لیکن اس کے جو جوابات ہیں وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوں گے۔ چھوٹا سا ملک ہے، اس پر جب حملہ کیا حماس نے، تو حماس نے 50 میزائل، جو شروع میں ہمیں رپورٹ ملی کہ 50 میزائل اس پر اٹیک کے طور پر چھوڑے، تو دیکھیں اتنا چھوٹا سا علاقہ ہے، اگر اس پر 50 میزائل بھی چھوڑے جائیں تو کم سے کم 40% 50% جو علاقہ ہے وہ تو متاثر ہونا چاہیے۔ لیکن سوال ہمارے پر یہ ہوا کہ جب اسرائیل پر حملہ کیا ان پہ چند لوگ مارے گئے، لیکن جب انہوں نے پلٹ کر فلسطینیوں پر وار کیے تو فلسطینی سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ زخمی ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک جنرل نالج سے تقریباً ایک سوال جو ہمارے پر کیا جا رہا ہے، یہ تب کیا جا رہا ہے کہ جب اٹیک ہو چکا اور بعد میں جو نتائج آ رہے ہیں کہ جب اسے پتا تھا اسرائیل نے پلٹ کر وار کرنا ہے تو اس نے دوبارہ کیوں نہیں تیاری کی، اور اس کے بعد اس پر دوبارہ اٹیک کیوں نہیں کیا۔ یہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں ان کے خلاف پہلے پلاننگ کی گئی ہو کہ یہ حملہ کیا جائے، اس کے بعد دوبارہ حملہ کیا جائے، اور اس کے بعد دوبارہ ان کو کبھی بھی اٹھنے کا موقع نہ دیا جائے، اور ان کی جو ہے نا جو یہ ان کو اوپر ایک مشکل آئی ہوئی ہے، گھڑی آئی ہوئی ہے، اللہ ان کو اس سے نکالے، اس کے لیے خوب دعائیں کریں۔ دوسری بات یہ کہ اگر امداد ہو سکتی ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے، اس کو زیادہ سے زیادہ امداد کی جائے اور دعا کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ تاریخی باتیں اور کچھ تاریخی موضوع پر ڈسکس نہیں کروں گا، بلکہ آج ایک بہت اہم ٹاپک اور ایک بہت اہم موضوع جو آج کل ہمارے درمیان میں چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اور اس پر ہونے والے سوالات ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور یہ ہماری پہلی ویڈیو ایسی ہوگی کہ جن میں ہم سوالات تو کریں گے، لیکن اس کے جو جوابات ہیں وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوں گے۔ جو موضوع ہے وہ بہت ہی مشہور اور آج کل وہ چل رہا ہے، وہ یہ کہ حماس کا اسرائیل پر حملہ کرنا۔ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ پہلے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی مسلمانوں کو، اور اس کے بعد جو اس کے جو نتائج ہیں، اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت ہی زیادہ برا ہے مسلمانوں کے حق میں۔ دیکھیں جب اسرائیل پر حملہ کیا گیا، حماس نے حملہ کیا، اس کے بعد اسرائیل کا نقصان ہوا اور ایک شکست دی گئی اس کو، اور لیکن اس کے بعد جب اسرائیل نے پلٹ کر وار کیا اور ایسا وار کیا کہ مسلمان دن بہ دن پستی کا شکار ہو رہے ہیں، مسلمان دن بہ دن گرتے جا رہے ہیں فلسطینی مسلمان، تو اس پر جو ہے نا بہت سے لوگوں کو اعتراضات ہیں، سوالات ہیں ان کے، اور وہ سوالات ایسے ہیں کہ جو بندہ اگر حقائق کو دیکھے تو وہ اعتراض بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کی جو جوابات ہیں وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہیں، بلکہ وہ انہی کے پاس ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اور وہ سوالات کیا ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا سوال ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں کہ جب ایک اسرائیل جو ہے وہ چھوٹا سا علاقہ ہے، چھوٹا سا یعنی کہ علاقہ نہیں، چھوٹا سا ملک ہے، اس پر جب حملہ کیا حماس نے، تو حماس نے 50 میزائل، جو شروع میں ہمیں رپورٹ ملی کہ 50 میزائل اس پر اٹیک کے طور پر چھوڑے، تو دیکھیں اتنا چھوٹا سا علاقہ ہے، اگر اس پر 50 میزائل بھی چھوڑے جائیں تو کم سے کم 40% 50% جو علاقہ ہے وہ تو متاثر ہونا چاہیے۔ لیکن خبر ایسی ملی کہ چند سینکڑوں ملی، چند لوگ ان کے جاں بحق ہوئے، اور زیادہ اس کی کوئی ہمیں خبر نہیں ملی۔ پہلا سوال تو یہ ہوا، اور اس کے بعد دوسرا سوال ہمارے پر یہ ہوا کہ جب اسرائیل پر حملہ کیا ان پہ چند لوگ مارے گئے، لیکن جب انہوں نے پلٹ کر فلسطینیوں پر وار کیے تو فلسطینی سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ زخمی ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک جنرل نالج سے تقریباً ایک سوال جو ہمارے پر کیا جا رہا ہے، یہ تب کیا جا رہا ہے کہ جب اٹیک ہو چکا اور بعد میں جو نتائج آ رہے ہیں۔ یہ دو سوال بڑے جو ہے نا امپورٹنٹ قسم کے جو آج کل ہو رہے ہیں۔ اور تیسرا سوال ہمارے پر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ جب حماس نے حملہ کیا، تو حماس نے جب حملہ کیا تو حملہ کرنے کے بعد جب اس کو یہ بات پتہ تھی کہ پلٹ کر وار ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، اسرائیل نے بات پر حملہ کرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی تیاری ہو، اس کے لیے کوئی چیز ہو، لہٰذا ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ اسرائیل نے جب پلٹ کر حملہ کیا اس کے بعد حماس کی رپورٹ بہت کم آئی ہیں کہ اس نے بعد حملہ کیا، لیکن الٹا جو ہے نا مسلمان پستی کا بار بار جو ہے نا وہ شکار ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان گرتے جا رہے ہیں، فلسطینی ہمارے بھائی بہن جو ہے وہ دلدل میں پھنسی جا رہے ہیں، شہید ہوتے جا رہے ہیں، زخمی ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا تیسرا بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہوا کہ حماس نے آگے کی تیاری کیوں نہیں کی، کہ جب اسے پتا تھا اسرائیل نے پلٹ کر وار کرنا ہے تو اس نے دوبارہ کیوں نہیں تیاری کی، اور اس کے بعد اس پر دوبارہ اٹیک کیوں نہیں کیا۔ یہ تیسرا بڑا امپورٹنٹ سا سوال ہمارے پر ہو رہا ہے۔ اور چوتھا سوال اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ وہ یہ کہ ممکن ہے کہ یہ اسرائیل کی سازش ہو، ممکن ہو کہ یہ کسی اور کی سازش ہو۔ وہ کیسے سازش ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ جتنے بھی اٹیک ہوئے ہیں اسرائیل کے فلسطینی پر، لیکن کبھی کوئی ایسا اٹیک نہیں ہوا کہ فلسطینی بالکل جو ہے نا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسا کوئی بھی اٹیک نہیں ہوا۔
پہلی بات تو یہ. اور ممکن ہے کہ اسرائیل کوئی ایسا طریقہ تلاش کر رہا ہو کہ فلسطین کو ایسا کوئی ہمیں طریقہ ملے کہ فلسطین کو بالکل جو ہے نا وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, فلسطین بالکل ختم ہو جائے, مسلمان وہاں سے نکل جائیں اور مسلمان بالکل چھوڑ کے چلے جائیں. ایسی آج تک کوئی بھی صورت پیدا نہیں ہو سکی. تو ممکن یہ ہے کہ یہ جو حماس ہے اس نے اس لیے حملہ کیا ہو کہ ایسی صورت بن جائے کہ اسرائیل جو ہے نا پورے کے پورے فلسطین کو جو ہے نا اجاڑ کر رکھ دے, پورے کے پورے فلسطین کو ختم کر دے. اور یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے نا یہ چوتھا سوال جو ہے نا آج کل ہو رہا ہے. اور پانچواں سوال یہ ہو رہا ہے کہ یہ کیا ممکن ہے کہ یہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے, یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں ان کے خلاف پہلے پلاننگ کی گئی ہو کہ یہ حملہ کیا جائے, اس کے بعد دوبارہ حملہ کیا جائے اور اس کے بعد دوبارہ ان کو کبھی بھی اٹھنے کا موقع نہ دیا جائے. دھوکہ اس طرح ہے کہ مسلمانوں کو جب حماس نے حملہ کیا تو مسلمان کو لگا کہ اب جو ہے نا یہ حملہ ہو گیا, لہٰذا اسرائیل جو ہے نا تنگ نہیں کرے گا فلسطین کو. یہ تو ایک دھوکہ ٹائم ہو گیا. اور بعد میں سازش یہ ہوئی کہ دوبارہ پلٹ کر حملہ کیا گیا اور ایسا خطرناک حملہ کیا گیا کہ اس کے بعد کوئی جو ہے وہ ان کو دوبارہ کھڑے ہونے کا موقع نہ دیا جائے. یہ ایک دھوکہ اور سازش کے زمرے میں یہ بات آتی ہے. اب لہٰذا حقیقت کیا ہے وہ تو میرے اللہ ہی جانتے ہیں یا تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بہت امپورٹنٹ سے سوال جو آپ کے سامنے میں نے رکھنے تھے اور جو آج کل بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں. اور اگلی بات میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں, ہم فلسطین کے لیے بھی کیا کر سکتے ہیں. یہ بہت اہم سوال ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم فلسطین کے لیے کیا کریں, ہم وہاں جا نہیں سکتے. دیکھیں بھائی, فلسطین کے لیے سب سے جو اہم کام ہے وہ دعا کریں, کہ ہم ان کے لیے دعا کریں, زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ان کے لیے جو ہے نا ثواب ان کو ہدیہ کریں, اور ان کی جو ہے نا جو یہ ان کو اوپر ایک مشکل آئی ہوئی ہے, گھڑی آئی ہوئی ہے, اللہ ان کو ان سے نکالے, اس کے لیے خوب دعائیں کریں. دوسری بات یہ کہ اگر امداد ہو سکتی ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے, اس کو زیادہ سے زیادہ امداد کی جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ رب العزت مسلمان جو ممالک ہیں ان کو اتنا مستحکم بنا دے, اتنا مضبوط بنا دے کہ اگر ایسا کوئی بھی حادثہ یا کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آئے تو مسلمان فوری اس کو مذمت کر سکے. تو یہ چند سوالات تھے اور یہ چند ایسی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی, اور تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اور یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات میرے اور آپ کے پاس ممکن ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے فلسطینی بھائیوں کی جو ہے نا مدد کرے, اور جو یہ کر رہے ہیں اگر وہ اللہ ان کو بہتر جانتے ہیں, اگر وہ یہ سازش نہیں ہے, دھوکہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ایک حمایت کے طور پر کر رہے ہیں, تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے کامیابی دے. لیکن اگر ایسا اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ یہ نہ کوئی کیا کہتے ہیں حمایت نہیں ہے بلکہ الٹا جنگ پر اور مسلمانوں پر ظلم کی طرف جو ہے نا لے کے جانے والی بات ہے, تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت دے اگر ان کے حصے میں ہدایت ہے, نہیں تو اللہ رب العزت جو ہے نا ان کو ہمارے سروں سے ہٹا دے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہے نا اس موضوع پہ پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آگے حاضر ہوں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.